السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے ملک الموت کا افسوس اور شداد کی جنت۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 ایک ماں اور ایک بیٹا تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگراں کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ و سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا اس پر دل آ گیا، اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کا آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا، یعنی بادشاہ کے پیچھے اس کے سپاہی آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سرمے کی ایک پڑیا مل گئی۔ سپاہی وہ پڑیا اٹھا لیتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ اس سرمے کو آزما لیا جائے کہ یہ لگانے کے بعد کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتی ہے۔ اس نے آزمانے کے لیے قریب ہی جو بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر اس کو آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جیسے ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کے تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ اب سپاہی نے کیا کیا کہ وہ سرمے کی پڑیا اس بچے کے پاس چھوڑ کر بھاگ نکلا تاکہ اس پر الزام نہ آ جائے۔ بچے نے کیا کیا کہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر لے کر کے چلا گیا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ سردار جو کہ اس کا باپ تھا، منہ بولا باپ، وہ بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے
اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ سامعین اکرام، اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اکیلا مطلب مری ہوئی ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں مر چکی ہے، بچہ زندہ ہے تو اکیلا ہی کہا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا، یعنی اس کی حکومت آئی، تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری اینٹ چاندی کی ہو، اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا، یعنی بن کر کے مکمل تعمیر ہو گیا، تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت یہ صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی موت کے حوالے کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں اس علاقے میں جا نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ سب کچھ دکھلا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی کچھ نشانی بھی ساتھ لائے تھے۔ ان صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیان کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے چھپا دیا۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔